بادشاہ کا ایک لونڈے پر عاشق ہونا، اس کا بیمار پڑنا اور علاج۔ دوستو، یہ قصہ حقیقتاً ہمارے موجودہ حال کی عکاسی کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی سلطنت دنیا بھر میں قائم تھی۔ ایک دن وہ اپنے مصحابوں کے ساتھ شکار پر نکلا۔ پہاڑوں اور جنگلوں میں شکار کے دوران اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت لونڈے پر پڑی۔ بادشاہ اس پر ایسا فریقہ ہوا کہ گویا اس کے دل کا پرندہ پنجرے میں تڑپنے لگا۔ چنانچہ اس نے اسے خرید لیا، مگر وہ لونڈا کچھ ہی دنوں میں بیمار ہو گیا۔ بادشاہ اس کی حالت دیکھ کر سخت غمگین ہوا، گویا اس کی اپنی جان اس کے لونڈے کی جان سے بندھی ہوئی تھی۔ تمام حکیموں کو بلایا گیا، سب نے دعویٰ کیا کہ وہ علاج کر دیں گے، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ بادشاہ نے کہا، میری جان کی جان یہ لونڈا ہے، اگر اس کا علاج ہو جائے تو میرے سارے خزانے حاضر ہیں۔ حکیموں نے کہا، ہم اپنی جان لگا دیں گے، مگر پھر بھی صرف انشاءاللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر بھی وہی ہوا، دوائیں بے اثر ہو گئیں، بادشاہ کی نیندیں اڑ گئیں، دل بے چین ہو گیا اور آنکھیں خون کے آنسو رونے لگیں۔ پھر ایک دن وہ ننگے پاؤں مسجد کی طرف دوڑا، محراب میں جا کر سجدے میں گر پڑا اور گریہ ورزی کرنے لگا۔ روتے روتے وہ سو گیا۔ خواب میں ایک بزرگ نے فرمایا، اے بادشاہ، تمہاری دعا قبول ہوئی، کل ایک اجنبی تمہارے پاس آئے گا، وہ ہماری طرف سے ہوگا، اس پر یقین کرنا اور اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ اگلے دن ایک اجنبی شخص آیا، بادشاہ نے اسے جھروکے سے دیکھا، پہچان لیا اور اس کے سامنے تعظیم سے جھک گیا۔ وہ شخص دراصل خدا کی طرف سے بھیجا گیا ولی تھا۔ اس نے لونڈے کا علاج کیا اور اس کی شفا اللہ کے حکم سے ہوئی۔ ادب کی اہمیت اور بے ادبی کا انجام۔ ہم خدا سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں۔ جو بے ادب ہوتا ہے وہ صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں لہسن اور پیاز دو تو آسمان سے رزق بند ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن اللہ نے فرمایا، یہ لوگ میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تم پر غم کی گھڑیاں آئیں یا نعمتیں بند ہو جائیں تو جان لو کہ کہیں نہ کہیں تم نے بے ادبی کی ہے۔ اللہ کا قرب ادب کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان خود کو مشکل میں دیکھتا ہے تو اسے اللہ کی حکمت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں کوئی سقم نہیں ہوتا۔ ہمیں جو بھی حالات ملے ہیں وہ ایک امتحان ہے، اگر ہم صحیح طور پر ان کا سامنا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کامیابی سے نکالنے کی طاقت دیتا ہے۔ بادشاہ کی تکالیف اور اس کے علاج اسی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی مدد اللہ کی رہنمائی میں ہوتی ہے۔ اس کی زندگی اور حکمت پر غور کرنے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہمیں صبر کی ضرورت ہے اور مشکلات کے باوجود ہمیں اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانا ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کسی داستان سنائی کہ اللہ کی تقدیر میں شفا کی قوت ہوتی ہے، لیکن وہ اس قوت کو ان لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی تقدیر میں وہی ہوتا ہے جو اس کے علم میں ہوتا ہے، اور ہر آزمائش اور درد میں اللہ کا راستہ موجود ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ کی رہنمائی پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا میں سکون اور ایمان کی طاقت ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا میں سکون پاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک نیا روحانی تجربہ پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کی طاقت اس کو اندر سے مضبوط بناتی ہے اور وہ ہر تکلیف کو صبر اور تحمل سے برداشت کرتا ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا راستہ ہمیشہ نیک و درست ہوتا ہے۔ حضرت رومی کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی رضا کی کوشش ہمیں سچائی اور سکون تک پہنچاتی ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کی تلاش میں گزارنا چاہیے تاکہ ہم اپنی روح کی تکمیل کر سکیں۔
کو ہمیشہ اللہ کی رہنمائی پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا میں سکون اور ایمان کی طاقت ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا میں سکون پاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک نیا روحانی تجربہ پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کی طاقت اس کو اندر سے مضبوط بناتی ہے اور وہ ہر تکلیف کو صبر اور تحمل سے برداشت کرتا ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا راستہ ہمیشہ نیک و درست ہوتا ہے۔ حضرت رومی کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی رضا کی کوشش ہمیں سچائی اور سکون تک پہنچاتی ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کی تلاش میں گزارنا چاہیے تاکہ ہم اپنی روح کی تکمیل کر سکیں۔